الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات والعصر قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے اللہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے عمل صالح انجام دیا حق کہنے اور حق سننے کا حوصلہ اور جرأت رکھتے ہوں صبر کر کے دکھاتے ہوں اور معاشرے کو استقامت کا پیغام دیتے ہوں آج کی مجلس کا عنوان ہے اسلامی معاشرے میں شخصیت کے کردار کے حوالے سے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قلم کا کردار وہ معاشرہ وہ تمدن وہ تہذیب کبھی مٹ نہیں سکتی جس میں صاحبان قلم جیتے ہوں اور جس معاشرے میں صاحبان قلم نہ ہوں وہ معاشرہ مٹ جاتا ہے وہ تاریخیں وہ تہذیبیں آج بھی زندہ ہیں جنہوں نے اپنی تہذیبوں کو اپنے کارناموں کو قلم کے ذریعے قرطاس کے حوالے کر دیا عزیزان گرامی ایک صلاحیت ہے جسے قلم کا استعمال کہا جاتا ہے اس کا بڑا مقام ہے تمہیدی جملوں سے آپ کی سماعتوں کا سہارا چاہتا ہوں پروردگار عالم نے بہت کم چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ نے ان چیزوں میں سے ایک قلم کو بھی قرآن میں یاد کیا ہے قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس کے ذریعے سے لکھی جاتی ہیں کبھی اعلان کرتا ہے کہ ہم نے علم بالقلم قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے قرآن مجید میں قلم کی فضیلت پر ان آیات کے علاوہ اس کی تفسیر میں نبی مکرم اور ائمہ عصمت و طہارت نے جو ہماری رہنمائی فرمائی اسے معمولی نہ سمجھا جائے البیان و اثنان بیان دو طرح کے ہیں بیان اللسان و بیان الاقلام دو طرح کے بیان ہیں ایک زبان کا بیان ہے اور ایک قلم کا بیان ہے جب انسان معلومات کا مجموعہ اپنے ہمراہ کر لیتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے دو ذریعے ہیں ایک زبان جس کا بیان کل تھا اور ایک قلم شاید بہت آسان ہو زبان کا بیان زبان کا کردار لیکن میرے عزیزو قلم کا کردار اس لیے مشکل ہے
کہ جتنا آسان بولنا ہے اتنا آسان لکھنا نہیں ہے. بولنے والا شاید جذبات کا شکار ہو لیکن لکھنے والا تدبر کا شکار ہوتا ہے. بغیر غور و فکر کے کوئی نہیں لکھ سکتا. یہ لکھنا اتنی اہم صلاحیت ہے کہ اگر یہ اپنی معلومات کو اور اپنے تصورات کو اور اپنے عقائد و نظریات کو قلم کے ذریعے سے کرتاس پر اتار دے تو انسان قلم کے ذریعے سے زندہ رہ جاتا ہے. ابتدائی بیان میں ایک جملہ اور ایک حدیث بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. معصوم ارشاد فرماتے ہیں لولا القلم لم یستقم الملک والدین ولم یکن عیش الدنیا. قلم کے 3 کارنامے ہیں. قلم کا پہلا کارنامہ یہ ہے کہ اگر یہ قلم نہ ہوتا تو مملکتیں باقی نہ رہتی. یہ ملک چل رہا ہے صاحبان قلم کی وجہ سے. ہر ملک باقی ہے صاحبان قلم کی وجہ سے. یہ وہ معاشرے کے اہم لوگ ہیں عزیزان گرامی جو ملک سنبھالتے بھی ہیں، ملک چلاتے بھی ہیں، ملک بناتے بھی ہیں. ذرا تاریخ پاکستان میں بھی اگر آپ اپنے ذہنوں کو لے جائیں تو بغیر قلم کے پاکستان نہیں بنا. پاکستان کو قلم نے بنوایا ہے. قائد اعظم کی تحریریں پیش نظر ہیں، راجہ صاحب محمود آباد کی تحریریں پیش نظر ہیں. یہ وہ افراد تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے پاکستان کو صفحہ کرتاس سے گزارتے ہوئے صفحہ ارض پر اتار دیا. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. قلم معصوم فرما رہے 3 چیزیں قلم کی وجہ سے باقی ہیں. قلم کا سب سے بڑا کارنامہ، قلم کا پہلا مرحلہ، ملک بغیر قلم کے نہیں چلتا. میں آج کی مجلس بھی اپنے محترم بزرگ عالم دین حضرت آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی کے نمائندہ مطلق، وکیل مطلق مولانا شیخ علی مدبر صاحب کو اپنا سبق سناؤں. ان کا اس مجلس میں آنا ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے. عزیزان گرامی، ملک بغیر قلم کے نہیں چلتا. دوسری چیز جو بغیر قلم کے نہیں چل سکتی، نبی فرما رہے ہیں، اور اس حدیث کو میرے چھٹے امام نے بھی تکرار فرمائی ہے. اللہم صل علی محمد. دین بغیر قلم کے باقی نہیں رہ سکتا. لم یستقم، قائم نہیں رہ سکتا دین بغیر قلم کے. ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ جو آج اتنے بڑے اجتماع کے اندر آپ بیٹھے ہیں اور میں بول رہا ہوں، آج جو پوری دنیا کے اندر حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ یا مقتل پڑھا جا رہا ہے یا تفسیر قرآن پڑھی جا رہی ہے. یہ کتابیں نہ ہوتی تو آج منبر پر وہ بیان نہ ہوتا. یہ دین اگر ترقی کر رہا ہے تو وہ کتابوں کی وجہ سے. وہ 400 کتابیں اربع مئہ، وہ اصول اربع مئہ، وہ 400 کتابیں جو ہمارے بزرگ علماء نے لکھی، جنہیں بغداد کی حادثات کے اندر فرات کی نہر میں بہا دیا گیا. لیکن اگر قلم کے اندر طاقت نہ ہوتی تو ان 400 کتابوں میں سے 4 کتابیں بن کر آج کتب اربع کی صورت میں آپ کے سامنے نہ ہوتی. بڑا کرم ہے صاحبان قلم کا تاریخ دین کے اوپر. اور اللہ نے بھی دین کو اگر استقامت عطا کی ہے تو کتابوں کے ذریعے عطا کی ہے. 104 کتابیں آسمان سے نازل کی ہیں اللہ نے. صحیفے، جی کتابچے، کتابیں 104 کی تعداد ہے. میرے معصوم امام فرماتے ہیں کہ 50 کتابیں حضرت شیس پر نازل ہوئیں. اب وہ صحیفے ہوں، کتابچے ہوں، 50 کی تعداد. معصوم فرماتے ہیں 30 کتابیں حضرت ادریس پر نازل ہوئی ہیں. 20 صحیفے حضرت ابراہیم پر نازل ہوئے. پھر بڑی کتابوں کے نام ہے تورات، زبور، انجیل اور فرقان یعنی قرآن. 104 آئمہ کی زبان پہ لفظ آیا ہے. 104 کی تعداد میں اللہ نے کتابیں آسمان سے نازل کی ہیں. میرے عزیزوں، آپ بتائیے کیا دین اسلام بغیر کتاب کے تصور میں ہے؟
قرآن کتاب ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ قلم کے بغیر نہیں ہے، یہ میں نے لکھی ہے. اس کا کمپوزر، اس کا مؤلف، اس کا مصنف خود ذات کبریا ہے. تاریخ کتابت میں اور تاریخ قلم کے اندر عزیزان گرامی محسوس کیجئے، پہلا کارنامہ تو قلم کا یہ ہے، دین ملک. دوسرا کارنامہ دین استقامت پا جاتا ہے کہ اگر قلم چل رہا ہو. آج علامہ مجلسی ہمارے درمیان بدنی طور پر نہیں ہے، روحانی طور پر ہے. آج شیخ صدوق ایک درود بھیج دیں گے محمد و آل محمد پر. تشریف عزیزان گرامی، ہمارا تو بیان بھی ویسے بھی اس عادتاً بھی روایتاً بھی جی ثواباً بھی بیان ہمارا اسلام کی تعلیمات پر مشتمل ہے. جناب علامہ فیروز الدین رحمانی صاحب کی مکرراً تشریف فرمائی، یہ ان کی حب حسین کی دلیل ہے. عزیزان گرامی، قلم کا دوسرا کارنامہ، دین باقی ہے قلم کی وجہ سے، معمولی کارنامہ نہیں ہے یہ. اور تیسرا وَلَمْ يَكُنْ عَيْشُ الدُّنْيَا، امن و امان. امن و امان معاشرے کے اندر قلم کی وجہ سے باقی رہتا ہے. عزیزو، پاکستان کے اندر یہ جو عدلیہ کا، یا ہر دنیا کے اندر جو عدلیہ کا شعبہ ہے، اگر اس کے پاس قلم نہ ہوتا تو مجرموں کو سزائیں نہ ملتی، ظالموں کو ظالم نہ بولا جاتا. اب میں آج کی مجلس میں سے بہت ساری باتیں نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے طے کیا ہوا ہے 9 محرم کی مجلس میں قومی مسائل پر بات کروں گا. ہمارے ساتھ اس ادارے نے کیا زیادتیاں روا رکھی ہوئی ہیں، انہیں ان کا چہرہ بھی دکھانا ہے. لہٰذا آج کی مجلس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ میں نے طے یہ کیا ہوا ہے. میرے بزرگ، ان کی روح بھی شاد ہوگی، علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ 9 محرم کی مجلس مخصوص کرتے تھے قومی مسائل پر. فریضہ بنتا ہے میرا بھی اور آپ کا بھی کہ ہم اپنے پورے ملک کے مسائل، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، سرحد میں کیا ہو رہا ہے، سندھ کے کیا مسائل ہیں، شمالی علاقہ جات کے کیا مسائل ہیں، جی پنجاب میں کیا مشکلات ہیں، پورے ملک کو کیا مشکل ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے. عالمی سطح پر بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. میں اپنا فریضہ ادا کروں گا، مجھے معلوم ہے میں ذمہ داری ادھر بیٹھا ہوں تو مولا نے مجھے بٹھایا ہے، اور میرا کچھ فریضہ بنتا ہے جو 9 محرم کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اگر عدلیہ نہ ہو اور قلم نہ ہو عدلیہ کے پاس، معصوم فرما رہے ہیں، میں تو حدیث کی تشریح کر رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ عَيْشُ الدُّنْيَا، دنیا بھی چین سے نہیں گزرے گی تمہاری اگر قلم نہ ہو. ظالم کو ظالم نہیں لکھا جائے گا، مظلوم کو مظلوم نہیں لکھا جائے گا. یہ قلم فیصلہ کرواتا ہے. اور قلم پرورش دینے کی بھی ضرورت ہے. مجلس اعضا میں جناب وقار مہدی صاحب، اگرچہ وہ باہر فقیرانہ مزاج ہے ان کا، وہ نہیں بیٹھتے مجلس میں آ کر اور امام حسین کے فقیر کے طور پر باہر کھڑے رہتے ہیں، اللہ ان کی عزت میں اضافہ کرے. محترمہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ بھی روزانہ تشریف لا رہی ہیں، اور کیونکہ مردانہ مجلس ہے اس لیے تقاضا نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں، لیکن میں ان کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ قلم پروری ذمہ داری ہے حکومت کی. حکومت قلم پروری کرے، صاحبان قلم کی فہرستیں تیار ہوں، ان کے حوصلے بڑھائے جائیں. ہمارے معاشرے میں وہ غریب ہے جو صاحب قلم ہے، ہمارے معاشرے میں وہ امیر ہے جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے. قلم سے بڑا کوئی اسلحہ نہیں ہے میرے عزیزو. یہ جو اسلحہ تیر تفنگ کی صورت میں ہے، یہ جو اسلحہ گرم گولیوں کی صورت میں ہے، اس کی مار کوئی مار نہیں ہے. یہ چند فٹ اور چند گز کے فاصلے پر دشمن کو مارتا ہے، لیکن جب قلم چلنے لگتا ہے تو صدیوں تک مار رکھتا ہے.
قلم کو زندہ کیا جائے. قلم پروری کی ضرورت ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہیں ہمارے معاشرے میں صاحبان قلم، مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. فہرستیں تیار کی جائیں مذہبی، غیر مذہبی، ملکی خدمات انجام دینے والے، انسانیت کی خدمت میں قلم چلانے والے لوگ. یہ تینوں چیزوں میں معصوم نے اجازت دے دی نا، دائرہ کار بتا دیا. 3 چیزوں میں قلم چلے گا تو استقامت برقرار رہے گی. ملک کی حفاظت میں قلم چلے، دین کے ترقی میں قلم چلے، امن و امان کی بحالی کے لیے قلم چلے. ان تینوں زاویوں پر اور میدانوں میں جب قلم چلے گا تو یہ تینوں چیزیں ترقی کرتی ہوئی دکھائی دیں گی. نبی مکرم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عمر کے فرزند سے کہا، اے عبداللہ میری احادیث کو لکھو، اس لیے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے لوگ کتابوں سے مانوس ہونے لگیں گے اور میری تعلیمات آگے بڑھیں گی. انہیں حفظ کرو اور انہیں کتابت کے ذریعے، تحریر کے ذریعے انہیں صفحہ قرطاس پر اتار دو. ایک جگہ میرے چھٹے امام نے ایک اپنے شاگرد سے فرمایا، قید العلم بالکتاب. یہ ایک وحشی ہے، علم ایک وحشی ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، یہ ٹھہرتا نہیں ہے. اس وحشی کو پنجرے میں باندھ لو اور وحشی اس علم، وحشی جو علم ہے اس کا جو پنجرہ ہے وہ ہے کتابت. لکھ ڈالو، یہ پنجرے میں بند ہو جائے گا اور یہ پھر تمہارے آئندہ کام آئے گا، تمہاری ترقی کا ضامن بن جائے گا. عزیزان گرامی، قلم اگر معاشرے میں ترقی کر جائے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی کو کوئی گارڈ رکھنے کی ضرورت ہو، کسی محافظ کی ضرورت ہو. یہ مسئلہ ہی اس وجہ سے ہے. یہ ہر آدمی جو آدمی سے ڈر رہا ہے، کسی وحشی سے، کسی درندے سے انسان نہیں ڈرتا. انسان انسان سے ڈر رہا ہے. جو انسانی شکل میں انسان دکھائی دے رہے ہیں اس سے دوسرا انسان ڈر رہا ہے. یہ معاشرہ کب ترقی کرے گا؟ یہ معاشرہ جب ترقی کرے گا جتنا قلم ترقی کرتا چلا جائے گا اتنا گرم اسلحہ ٹھنڈا پڑتا چلا جائے گا. یہ قلم کے پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، در حقیقت اس قلم نے بڑی خدمت انجام دی. قلم کی کہ 3 کارنامے آپ کی خدمت میں اپنے بیان میں بیان کروں. پہلا کارنامہ قلم کا یہ ہے کہ بظاہر قلم چلانے والا مر جاتا ہے اور صاحب قلم ہونے کی وجہ سے اس کی تحریر اسے زندہ رکھتی ہے. عربی شاعر نے 2 مصروں میں کہا ہے، یلوح الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیما فی التراب. جب لکھنے والا قلم کے ذریعے سے کاغذ پر اپنے علم کو اتار دیتا ہے تو کچھ مدت کے بعد اسے تو تراب میں، مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، مگر وہ قلم اسے تاریخ کے صفحے پہ چمکائے رکھتا ہے. وہ انسان زندہ رہتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے. اگر کسی کو چاہیے کہ وہ زندگی اپنائے تو حیات بظاہر روٹی میں نہیں ہے، حیات قلم کے ذریعے سے ہے. قلم کی صورت میں اپنی زندگی کو متضمن بنا دیں. قلم ضمانت لے لیتا ہے انسان کی حیات کی. اور میرے عزیزو، یہ قلم ایک اور کارنامہ کر رہا ہے اور وہ کارنامہ یہ ہے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو دمائے شہداء کو مداد علماء سے تولا جائے گا. علماء کے قلم کی روشنائی سے شہداء کے خون کو تولا جائے گا. نبی ارشاد فرماتے ہیں علماء کے قلم کی روشنائی کا وزن زیادہ ہوگا اور شہداء کے خون کا وزن کم ہوگا. آپ نے کچھ میرا ساتھ کم دیا ہے، اس کی وجہ بھی ہے، اس لیے کہ جب ہم شہداء کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شہداء کربلا آتے ہیں، اور جب علماء کا تذکرہ کرتے ہیں تو مجھ جیسا کم پڑھا لکھا آتا ہے. یہ ہمارا مزاج ہے. جی، شہداء کے خون کے برابر نہیں ہے علماء کے روشنائی قلم. علماء کے قلم کی روشنائی کا وزن زیادہ ہے، شہداء کے خون کا وزن کم ہے.
مگر یہ ذہن کیوں اس طرح سوچتا ہے کہ جب شہداء کا تذکرہ آئے تو کربلا کے شہید یاد آئیں، اور جب عالم کے قلم کی روشنائی ذہن میں آئے تو کوئی کم پڑھا لکھا عالم سامنے آئے؟ نہیں عزیزان گرامی، شہداء کربلا صرف شہید نہیں تھے، فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، اپنے وقت کے مفتی بھی تھے، اپنے وقت کے حافظ قرآن بھی تھے۔ کربلا والوں کو کسی سے مت تولا کرو، کربلا واحد وادی ہے جہاں علم بھی کمال پہ تھا اور شہادت بھی کمال پر تھی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کربلا حسینیت حسینیت یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، یا علی۔ وجہ کیا ہے اس حدیث کو ذرا سمجھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں، میرے لب و لہجے میں سن لیجئے، وجہ کیا ہے کہ علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہے۔ بہت ہی دو جملوں میں بات واضح ہو جائے گی۔ یہ شہید میدان میں گیا کیوں ہے؟ اس شہید کو میدان میں بھیجا کس نے؟ اسے جرأت شجاعت دی کس نے؟ اسے حق اور باطل کی تمیز کس نے عطا کی ہے؟ اسے کس نے بتایا ہے کہ کہاں مرو گے تو شہید کہلاؤ گے، کہاں مرو گے تو ہلاک بن جاؤ گے؟ اسے علماء کے قلم نے ہی تو بتایا ہے، اسے مجاہد علماء کے قلم نے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قلم ہی ہے کہ جو واضح کر دیتا ہے کہ باطل کہاں ہے اور حق کہاں ہے۔ لہٰذا علماء کے قلم کی روشنائی کا کارنامہ کم نہیں ہے۔ اور تیسرا کارنامہ قلم کا، جناب جبرائیل امین ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں نبی کی قدموں میں اور خدمت میں لے کر آئے۔ اے اللہ کے پیغمبر، ساری کائنات آپ کے پیروں میں، چاہیے دولت، خزانے، جواہرات، اختیارات۔ حضرت نے سوال کیا، جبرائیل بتاؤ یہ فانی ہے یا باقی؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ فانی ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے فانی چیز نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، استغنائے پیغمبر، نبی مکرم کا استغنا۔ اور یہ تو نبی مکرم کے استغنا کی بات کر رہا ہوں، نبی کے ادنا سے شاگرد کے استغنا کا تذکرہ کروں؟ میرے مولا علی فرماتے ہیں میں چھوٹا غلام ہوں نبی کا، نبی کے چھوٹے غلام کا استغنا ضرور محسوس کیجئے گا عزیزو، تاکہ نبی کا استغنا بھی واضح ہوتا چلا جائے۔ مولا علی کے بارے میں اہل سنت کے ایک بہت معروف اور بزرگ محدث عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی نہج البلاغہ کی 10 جلدی شرح لکھتے ہوئے، مصری عالم دین ہے، نہج البلاغہ کی شرح لکھتے ہوئے ایک منزل پر لکھتے ہیں کہ میں نے پوری نہج البلاغہ کو 100 مرتبہ پڑھا، اور ہر مرتبہ ایسے لگا جیسے پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ اور پورے علی کے کلام کو پڑھنے کے بعد میں چند نتیجوں تک پہنچا۔ انہوں نے 8-10 نتیجے دیے ہیں معرفت علی کے، میں صرف ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے علی بن ابی طالب کو پڑھنے کے بعد، نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علی ساری کائنات میں بعد از پیغمبر افضل ہیں۔ اور علی کی افضلیت کی دلیل دیتے ہیں ہمارے برادران اہل سنت کے عالم دین، فرماتے ہیں استغناؤہ عن الکل، ساری دنیا سے علی مستغنی تھے، دلیل انہ افضل من الکل۔ اور یہی علی کی افضلیت پر دلیل ہے، اس لیے کہ علی کسی کا محتاج نہیں تھا سوائے اللہ کے، کسی کی ضرورت نہیں تھی علی کو۔ یا اللہ فرما اللہم محمد کل سے مستغنی ہونا۔ میرا موضوع نہیں ہے لیکن دل کر رہا ہے یہ جملہ سناتا چلا جاؤں۔ کہا تھا نا حضرت ابن عباس نے یا علی چند مہینوں کے لیے مہلت دے دیجئے، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میرے مولا نے فرمایا چند مہینوں کی مہلت، میں ایک لمحے بھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تم مجھے دنیا داری کا پیغام دے رہے ہو، دنیا داری کا درس دے رہے ہو
کتنے پیوند لگے ہوئے تھے میرے مولا کے نالین مبارک میں. فرمایا ابن عباس بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا مولا اس کی قیمت نہیں ہے، کوئی نہیں خریدے گا اسے. فرمایا تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی علی کی یہ جوتی. میں ممبر پر، جب میرے مولا ممبر پر آ کر بیٹھے، لوگوں نے مبارکباد دینا شروع کی. ایک جملہ ہے میرے مولا کا، فرماتے ہیں ممبر پر بیٹھنے سے علی کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، ممبر پر بیٹھنے سے ممبر کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. مستغنی نبی مکرم فرما رہے ہیں اے جبرائیل یہ تو فانی ہے، مجھے فانی چیزیں نہیں چاہیے. اس نبی نے ساری دنیا کے خزانے لینے سے انکار کر دیا، وہ دم آخر قلم مانگتا ہے. مجھے قلم چاہیے. کتنی اہمیت ہے اس قلم کی. لوگ جھگڑتے، جناب علامہ فیروز الدین رحمانی سے زیادہ توجہ عزیزان گرامی. کیا کہا مولانا شبلی نے؟ کہا اس کے راوی ابن عباس ہیں، اور ابن عباس اس وقت 14 برس کے تھے، بالغ تھے. تاریخی واقعہ ضرور ہے، معتبر اس لیے نہیں ہے کہ ابن عباس نے نقل کیا ہے. میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ نبی مکرم نے قلم مانگا، قرطاس مانگا، لیکن نبی کو نہیں دیا گیا. اب ساری زندگی کچھ بھی دے ہو، میرے نبی کے مانگنے پر دیا. ابن عباس اگر 14 برس کے تھے، اول تو میں اس بات کو نہیں مانتا، میرے علماء نہیں مانتے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر 14 برس کے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حبر الامہ، وہ مفسر قرآن، وہ عابد قوم. لقب دیا مفسرین نے، علماء نے، صحابہ کرام نے حضرت ابن عباس کو جو دیے ہیں وہ یہ لقب ہیں جو میں نے ابھی دہرایا آپ کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس سے پہلے کی روایتیں ہیں تو ابن عباس اور چھوٹے رہے ہوں گے. اس سے پہلے کے جو پیغامات ہیں ابن عباس اور چھوٹے رہے ہوں گے. آواز نہیں آ رہی. اپنے پاس پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. میں اس مجمع میں تو نہیں پڑھ سکتا اتنی اونچی نہیں چلتا. آواز تھوڑی سی متاثر ہے، لیکن آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے. بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر واقعہ قرطاس اور قلم پر ابن عباس کم عمر ہیں تو اس سے پہلے کے واقعات میں تو اور کم عمر تھے. تو جو ساری باتیں اپنے مطلب کی ہوں، سے اونچی سلوا. اللہم صلی اللہ علیہ. بہرحال بات آپ تک پہنچ گئی میرے عزیزوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ روایات کو بھی خدا نخواستہ غیر معتبر ہونا چاہیے، مگر پہلے کی ساری روایات جو بچپنے کی روایات ہیں بقول مولانا کے تو وہ غیر معتبر ہونا چاہیے. لیکن ابن عباس کا مقام بہت بڑا مقام ہے. جی قلم کا کارنامہ، تاریخ قلم پر بھی توجہ کیجیے گا. قلم کی پہلی تاریخ وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے نبی مکرم کو بڑی کامرانیاں، فتح یابیاں، نصرتیں عطا کی.
بدر بھی آپ نے فتح کی، خیبر و خندق بھی آپ کے سامنے ہے، نبی مکرم کی فتح ہے نا ساری. اس لیے کہ میرے مولا فرماتا علی کہ جب ہم پر جنگ سخت پڑ جاتی تھی تو ہم نبی کی پناہ لیتے تھے، نبی مکرم کی پناہ میں آ جاتے تھے جب لیے جنگ مشکل ہو جاتی تھی. بڑے بڑے مرحلے طے کیے ہیں نبی مکرم نے، نبی کے اصحاب نے، امیر المومنین نے، اہل بیت پیغمبر نے، لیکن عزیزان گرامی ساری جنگوں میں اللہ نے اسے فتح کا نام دیا. لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا جب پیغمبر اکرم مکہ تشریف لے جا رہے ہیں تو ان لوگوں نے رستہ روکا جو قابل غاصب تھے، کہا ہم آپ کو مکے میں نہیں آنے دیں گے. تو نبی مکرم نے فرمایا کہ چاہتے کیا ہو؟ کہا 1 سال بعد آئیے اور ہمارے ساتھ کیجئے. یا 7 نکات ہیں صلح حدیبیہ کے. بھئی صلح، توجہ چاہوں گا، صلح ہماری زبان اور ہمارے معاشرے کی اصطلاح میں بغیر جنگ کیے ہوئے معاہدے کو کہا جاتا ہے. کہنے لگا بھئی کون جیتا کون ہارا؟ کہا جیت و ہار کیسی، صلح ہوئی ہے. ہمارے معاشرے کی زبان میں بغیر لڑی ہوئی جنگ اور جب صلح کر لی بغیر لڑے بغیر اگر کوئی معاہدہ کر لیا جائے تو اسے صلح کہتے ہیں. کہ جنگ اور جیتنا اور ہارنے کا تو کوئی مفہوم نہیں ہے، یہاں تو صلح کی گئی ہے. لیکن جسے لوگ کہتے ہیں جیتنے اور ہارنے کا کوئی مفہوم نہیں ہے، قرآن مجید اسے فتح مبین کہتا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی ہے. عجیب مرحلہ ہے عزیزو عزیزو تاریخ اسلام کا. پیغمبر اکرم نے تلوار رکھ کر قلم چلایا. جو مزاج کے پابند تھے وہ کوئی اور ہے، جو مشیت کے پابند ہیں وہ یہ ہیں. کہ یا علی بہتر کروائیے، بہتر کروائیے. یا زندہ باد. پیغمبر اکرم سے کیا کہا گیا؟ کہ ہمارا کوئی آدمی آ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا. حضرت فرمایا ایسا ہوگا. آپ کا کوئی آدمی آپ کو چھوڑ کر اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. حضرت فرمایا ایسے ہی کر لینا. محمد رسول اللہ تو ہم مانتے ہیں، محمد ابن عبداللہ لکھا جائے. حضرت فرمایا ایسے ہی کر لیتے ہیں. آپ نے رسول اللہ ہٹوا دیا اور محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. عزیزان گرامی آج بھی مزاج کچھ بدلا نہیں ہے. جب بزرگ شخصیتیں کوئی مرحلہ طے کر رہی ہو تو اسی طرح کی باتیں آتی ہیں. توجہ ہے اب حضرات کی. جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. پیغمبر اکرم کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں، بھائی سورہ منافقون قرآن میں ہے یا نہیں؟ بعض لوگوں کے ذہن میں آیا آج ہمیں نبوت اور رسالت پر شک ہو رہا ہے. یہ کیسے نبی ہیں، انہی کی باتیں مانے جائیں. یہ صلح حدیبیہ فتح مبین ہوئی ہی اس وجہ سے ہے کہ آج ان کی بات مان لو، مستقبل ہمارا ہے. اور ہر صلح حدیبیہ پر فتح مبین کے منتظر رہا کرو. کہ اچھا جو آدمی وہاں سے آئے اسے ہم واپس کر دیں گے، اور جو آدمی یہاں سے چلا گیا، جی جو آدمی یہاں سے جائے گا، جو ہمارے یہاں سے چھوڑ کر چلا جائے گا، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں چھوڑ کر چلا گیا وہ اس قابل کہاں ہے کہ ہم اسے گلے لگا لیں. اور جو وہاں سے چھوڑ کر یہاں آ جائے اسے مسلمان بنانا تو ہمارا کام ہے، اسے دین کا درس دینا تو ہمارا کام ہے. کہ کوئی بات نہیں، جو آج رسول اللہ نہیں مان رہے کل وہی میرے میں آ کر بیٹھیں گے.
اور منہ چھپائے پھر رہے ہوں گے. عجیب انداز تھا پیغمبر کا عزیزو. 1 سال سے زیادہ نہیں گزرا صلح حدیبیہ پر جو قلم کی تلوار، جو تلوار کی جنگیں تھیں وہ تاریخ کا حصہ ہو گئیں، لیکن جو قلم کی مار تھی وہ آج تک اصول زندگی بنی ہوئی ہے. کوئی چلا کر دکھائے آج تلوار سے لڑ کر دکھائے، کوئی آج تلوار سے لڑ کر دکھائے. آج تلوار کا کام ہی نہیں رہا، لیکن پیغمبر کو جسے مبین نصیب ہوئی وہ قلم کی مار تھی. وہ 1400 برس پہلے بھی ایسے ہی تھی جیسے آج ہے، وہ کل بھی ایسی رہے گی، وہ مستقبل میں بھی ایسے ہی رہے گی. عزیزو، پیغمبر اکرم نے فتح مکہ قلم کی بنیاد پر حاصل کی ہے. پیغمبر اکرم قلم کے ذریعے سے امت کو ایک منزل دینا چاہتے ہیں. ایک مرحلہ قلم کا پیغمبر کی زندگی میں، اور ایک مرحلہ قلم کا امیر المومنین کی زندگی میں. مالک اشتر کو ایسا عہد نامہ لکھ کے دے دیا، قیامت تک کے حکمران اگر یہ نہیں بول سکتے اب کہ اس نے حکومت کیا دیا ہے. دیکھیے، اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی، مولا علی کے اور خطوط نہ ہوتے، تو جو ایک الزام بعض اوقات سننے میں آتا ہے وہ یہ سننے میں آتا ہے کہ یہ اسلام اتنا آفاقی دین ضرور ہے، عمل کس نے کر کے دکھایا؟ کوئی عمل بھی تو دکھاؤ. مسلمان صرف باتیں کرتے ہیں، مسلمان صرف آسمانی باتیں کرتے ہیں، الہی باتیں کرتے ہیں، مگر اس پر عمل تو نہیں ہوا. اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی تو اس کا جواب نہیں تھا. نہج البلاغہ مولا کائنات کے خطبات اور خطوط، قرآن کی عملی تفسیر کو کہا جاتا ہے. عمل ہے قرآن کے اوپر. صوفی عنان کے زمانے میں جب پوری دنیا کے پیشوروں سے نظام حکومت کو مرتب کیا گیا اقوام متحدہ کی طرف سے، وہ اخبار کی کٹنگ میرے پاس موجود ہے جس میں اس نے اقرار کیا تھا اپنی تقریر کرتے ہوئے، ہمارے سامنے بڑے نظام حکومت لائے گئے، بڑے دستور پیش کیے گئے کہ حکومتیں کیسے چلائی جائیں، حکومتیں کیسے کامیاب رہیں گی، حکومتوں کو کیسے کامیاب کیا جائے. ان دستورات میں سب سے آفاقی دستور علی ابن ابی طالب کا ہے، جو 1400 برس پہلے علی نے مالک اشتر کو لکھ دیا. قلم آگے بڑھتا ہے اور قلم کی تاریخ میں ایک اور موڑ آتا ہے، اور وہ موڑ ہے صلح امام حسن. یہ تاریخ اسلام کا وہ عجیب عظیم پہلو ہے، صلح امام حسن کہا جاتا ہے. آج میں آپ کے 5 منٹ زیادہ لوں گا، اگرچہ زیادہ نہیں لوں گا، میرا دورانیہ ہے میں اسی میں رہوں گا، لیکن ختم کرنے کا دورانیہ 5 منٹ زیادہ لوں گا. اور میں انتظامیہ سے ہم آہنگی کے بعد یہ بات کر رہا ہوں، یعنی پاک محرم کے احباب کے ساتھ ہم آہنگی ہوئی ہے. 5 منٹ اور آپ کے لوں گا. فضائل میں صلح امام حسن کیا ہے؟ بڑی بڑی کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے اس موضوع پر. چند جملوں میں اتنا آفاقی کارنامہ بیان نہیں ہو سکتا، لیکن 2 جملوں میں میں اپنے مطالعے کو خلاصہ کر کے اس انداز سے کہوں: معاشرہ، سماج، افراد بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کی بیماری کو رفع کرنے کے لیے، انہیں شفا دینے کے لیے طبیب کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج کا جدید نظام طبابت اس منزل پر پہنچا ہے کہ صرف نبض دیکھ کر علاج نہیں کرنا، بلکہ ڈاکٹر حضرات کیا کر رہے ہیں کہ 2 ڈاکٹروں میں تقسیم کر دو مریض کو. ایک ڈاکٹر تشخیص مرض کرے اور ایک ڈاکٹر علاج مرض کرے. وہ جو تشخیص مرض کا ڈاکٹر ہے وہ لیبارٹری میں بیٹھا ہے، وہ آزمائش گاہوں میں بیٹھا ہوا ہے، ایک سرنج خون بھر کر نکال لیتے ہیں اور پورے بدن کا شجرہ بتا کہ کیا کیا بیماریاں ہیں، کہاں کہاں مشکلات ہیں، کہاں کہاں پریشانی، اسے کیا چاہیے، اس میں کیا کمی ہے، اس میں کیا چیز زیادہ ہو گئی ہے. یعنی آج کا طبیب اگر کسی فرد کا علاج کرنے تو اسے پہلے تشخیص کروانا پڑتی ہے، پھر ایک اور علاج کے لیے ایک اور طبیب کے پاس علاج کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ نسخہ لکھے، علاج تجویز کرے، دوائیوں کو بتائے، پرہیزوں کو بتائے. عزیزان گرامی، امت اسلامیہ کو بھی مرض لاحق تھا، مگر یہ کیسے معلوم ہو کہ مرض کی نوعیت کیا ہے؟
کون سا مرض لاحق ہے؟ ایک بھائی نے صلح کر کے مرض کی تشخیص کی. اس امت کو غفلت کا مرض ہے، اس امت کو غفلت کا مرض ہے. ایک بھائی نے مرض، ایک بھائی نے خون پر یہ علاج مرض کیا. امام حسین اس غافل امت کی بیماری کو رفع کرنے کے لیے بلائیں. اور یہ ایام عزا ہر سال غفلت سے نکالنے کا بہترین ذریعہ ہے. امت غفلت میں ہوتی ہے، ورنہ مجال ہے کوئی ظالم حاکم ہو جائے. امت غفلت میں ہوتی ہے، ورنہ مجال ہے کہ کوئی بد کردار یزید جیسا تخت پر بیٹھ جائے. امت غفلت میں تھی. امام حسین امت کی اصلاح کو جا رہے ہیں. یہ امت ہو جائے گی، حاکم پھر ان کے مطابق بیٹھیں گے. قصور امت کا ہے. اور حسین ابن علی اور امام مجتبیٰ نے کرداروں کے ذریعے سے امت کا علاج کیا ہے. حسن مجتبیٰ نے شاید تحریریں تو بہت سی لکھی، لیکن ایک تحریر آپ نے سنی اور ایک اور تحریر سن لیجئے. جب میرے مولا کو زہر دے دیا گیا، میں حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے قے سے باہر آ رہے تھے، اور جناب ام فروا امام حسین کے قریب بیٹھی تھی. جناب قاسم کو بلا کر کہا، جو 2 یا 4 سال کے تھے، کہا بیٹا قاسم اپنی پھوپھی زینب کو بلا لاؤ. اور جب جناب زینب آئی نا تو امام حسن نے فرمایا اپنی زوجہ سے اس تشت کو ہٹا لو جس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اس لیے کہ بہن برداشت نہیں کر سکتی. بہن بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو برداشت نہیں کر پائے گی. اجرکم اللہ. جب جناب زینب قریب آ گئیں تو سوال کیا، بھائی حسن یہ کیا ہوا؟ کہ مجھے زہر دے دیا، اور زہر بھی اتنا سخت تھا کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جاتا تو سمندر کی مخلوق متاثر ہو جاتی. امام حسن نے ایک مرتبہ ایک تحریر لکھی، اور وہ تحریر امام حسن نے جناب قاسم کے بازو پر باندھ دی. عزیزو، ہم تو تعویذ سلامتی زندگی کے لیے ہیں نا، تعویذ دیا جاتا ہے اس لیے کہ زندگی مل جائے، سلامتی بحال رہے، کوئی نقصان نہ ہونے پائے. لیکن امام حسن اپنے بچے کے بازو پر تعویذ باندھ رہے تاکہ میرا بچہ مار جائے، تاکہ میرا قاسم قربانی کے لیے کربلا میں اپنے کارنامے کو پیش کر سکے. اجرکم اللہ. بس آپ سمجھ گئے، میری تمہید مصائب مکمل ہو گیا. آج 7 محرم ہے، آج یتیم حسن کا ہوگا. آج اس دکھیا ماں کو بھی پرسہ دینا ہے جو بیوہ ہے. آج ایک پھوپھی بھی سہارا دینا ہے. آج عزاداروں امام حسین کو ان کے یتیم بھائی کا بھی پرسہ دینا ہے. بر صغیر روایت عزا کے اندر 7 محرم کو جناب قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے. جب شب شہادت امام حسین یعنی شب عاشور، امام حسین نے ایک بڑے خیمے میں تمام شہدائے کربلا کو لے لیا، آوان و انصار اور گھر کے پالوں کو لے لیا، گود کے جوانوں کو لے لیا. تو امام حسین نے ایک مرتبہ بیان کرنا شروع کیا کہ کل کون کون شہید ہوگا. جناب قاسم خیمے کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. امام نے ایک ایک شہید کا تذکرہ کیا عزاداروں، لیکن جناب قاسم کے چہرے پر ایک ایسے آثار تھے جیسے منتظر ہوں. ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دی، کربلا میں شہید ہے، فلاں شہید ہے، نام لیا قاسم ابن حسن. روایت کہتی ہے جناب قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جناب قاسم کے چہرے پر خوشی سی آ گئی، اطمینان سا بڑھ گیا. آواز دے کر کہا، چچا جان مگر یہ بھی بتائیے کب بھیجیں گے؟ کہا قاسم جب مرحلہ آئے گا ہم تمہیں خود اجازت دیں گے. بیان کرتے کرتے جو رونے آئے نا جملہ محسوس کریں گے. بیان کرتے کرتے امام حسین نے فرمایا کہ شہدائے کربلا میں عباس کا نام بھی ہے، علی اکبر کا نام بھی ہے، اون و محمد کے نام بھی ہے. سنیں گے رونے والے؟ فرمایا شہدائے کربلا میں علی اصغر کا نام بھی ہے.
بس یہ جملہ سننا تھا کہ جناب قاسم کھڑے ہو گئے. جناب قاسم کے کمر میں پٹکا بندھا ہوا. عرب دستور ہے کمر میں پٹکا باندھنے کا. جناب قاسم کے میں پٹکا بندھا ہوا تھا. ایک مرتبہ انگڑائی لی, پٹکا کھل گیا. آواز دے کر کہنے لگے چچا جان حل یسلونا الی الخیام, یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے. غیرت ہاشمی ایک مرتبہ جوش میں آنے لگی. امام حسین نے فرمایا نہیں قاسم نہیں, تمہارے ہوتے ہوئے کسی کی مجال, عباس کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال کہ دشمن زینب کے خیمے میں آ جائے, دشمن رباب کے خیمے میں آ جائے. نہیں قاسم, علی اصغر کو گود میں اٹھا کر میں لے جاؤں گا اور دشمن تیر سے شہید کر دے گا. جناب قاسم صبح عاشور منتظر ہیں کب چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیتے ہیں. ایک ایک شہید جاتا رہا, بار بار امام حسین کے سامنے سے گزرتے رہے. شہید جاتے رہے, قاسم بار بار سامنے سے گزرتے رہے. شاید اب بلا کر میرے چچا کہیں گے قاسم تیار ہو جاؤ, اب تمہارا نمبر ہے میرے لال. لیکن جناب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی. جناب قاسم خیمے میں مصلی کو بچھا دیا, اللہ کے حضور 2 رکعت نماز پڑھی. یا اللہ میرے چچا کے ذہن میں کب آئے گا. اسی اسنا میں خیال آیا میرے بابا نے میرے بازو پر تعویذ باندھا تھا. تعویذ کو کھولا, پڑھا, حسین کے نام خط تھا. اے بھائی حسین, کربلا میں تمہاری مدد کو نہیں رہوں گا مگر میری جانب سے قاسم کو قربانی کے لیے قبول کر لینا. خوشی خوشی امام کے سامنے آ گئے. کہا چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے, چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. امام حسین نے پڑھا, آنکھوں سے لگایا. امام خط پڑھ رہے تھے, رونے والوں جناب قاسم پیروں پر بیٹھ گئے. امام حسین کے پیروں کو ہاتھ لگا لیا. چچا جان منع مت کیجیے گا. امام نے ایک مرتبہ اجازت دی, قاسم ذرا بلند ہو جاؤ, قاسم ذرا کھڑے ہو جاؤ. جناب قاسم کھڑے ہوئے, سینے سے آیا. تاریخ حسین نے ایسا گریہ کبھی نہیں کیا. قاسم کو گلے سے لگا کے گریہ کرنا شروع کیا. دونوں بے ہوش ہو گئے. اجرکم اللہ اجازت دی جناب قاسم کو. قاسم جاؤ. کربلا میں جناب عباس نے تیار کیا, آپ نے گریہ کر لیا. 2 جملے اور سن لیں. جناب قاسم میدان کربلا میں روانہ ہوئے. جہاد کرتے کرتے ارزق شامی جیسے پہلوان کا مقابلہ ہوا. جناب قاسم نے ارزق شامی کو فنار کیا. ایک ظالم نے کہا یہ بنی ہاشم کا جوان ہے, یہ ہماری تلواروں سے مرنے والا نہیں ہے, اسے دھوکہ دے کے مارو. ایک ظالم آگے بڑھا, جناب قاسم کو دھوکہ دیا. اے قاسم تم لڑ رہے ہو, تمہارے جوتے کا تسبہ کھل گیا. جناب قاسم نے جھک کر دیکھا, ایک گر جو سر پر آ کر لگا. آواز آئی چچا سلام. امام حسین یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے, تم نے میرے بھتیجے کو یہ سمجھا ہے, تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے. دشمن یہ سمجھا حسین حملہ کرنے آ رہے ہیں. وہاں کے گھوڑے یہاں کے گھوڑے وہاں. قاسم پکارتے رہے چچا مدد کیجئے. جب حسین لاشے پر پہنچے, قاسم کا لاشا پامال تھا. لاشا کیسے اٹھایا, لاکے گنج شہیدہ میں رکھ دیا. ایک جملہ اور سن لیجئے عزادارو. آواز دی بہن سے, بھابی ام فروہ کو بلا لاؤ, بھابی ام فروہ کو بلا لاؤ, ان کے قاسم کا لاشا لایا ہوں. جناب ام فروہ کو خیمے میں دیکھا, میری بی بی خیمے میں نہیں تھی, پشت خیمہ پر سجدے میں سر تھا. آواز بلند, قرآن شکرہ, اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ایک یتیم کی قربانی لے لی. بازو ہلا کر کا بھابی آئیے, قاسم کا لاشا آ گیا. ام فروہ آئیے زدارو, آ کر اپنے بچے کے لاشا دیکھا, فرمانے لگی میرے والی, اے میرے مولا, اے میرے امام حسین, مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دیجئے. امام نے نہیں پوچھا بھابی کیا کریں گی, خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. میری بی بی نے کہاں سنبھالا, شام میں اسیر ہو کر گئی, شام سے رہائی ملی, سینے سے گٹھری لگی ہوئی تھی. مدینے پہنچی, جیسے ہی قبر امام حسن پر گئی, گٹھری سے کرتا ڈالا, قبر حسن پر پھیلا دیا. اے میرے والی, تمہارے قاسم کی نشانی لے. ماتم حسین.